ہم اللہ کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ لگایا کہ ہم ان کی حفاظت کریں، تو اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے دین کی حفاظت، کتاب و سنت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، وحی الہی کی حفاظت، احکام الہی کی حفاظت، یہ رب کی حفاظت۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ اچھا عمل کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برائی کرے گا تو اچھا بدلہ نہیں پائے گا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ بالکل اسی طرح برائی کی شکل میں اس کو ملے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں جو کسی کے لیے بری سوچ رکھتا ہے، برے منصوبے بناتا ہے، کسی کے لیے گڑھا کھولتا ہے، وہ خود اپنے گڑھے میں گرے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیر، برا فیصلہ، بری سوچ سوچنے والے کو ہی مصیبت میں پھنسا دیتی ہے، گرا کر دیتی ہے۔ من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، یہ اللہ کا ٹن فیصلہ ہے، اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے بڑی امید وابستہ کیے ہو گئی، بڑی توقعات، بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، لیکن میرے بندے نے میرے لیے کیا کیا اللہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ میری بات کتنی مانی، میرے اور میرے رسول کے فرامین پر کتنا عمل کیا، میری اور میرے رسول کی کتنی اتباع فرما برداری کی، میرے بندے نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کتنا پورا کیا، یہ سب اللہ دیکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بڑی توجہ سے سننا آج کے لوگوں انشاءاللہ، یہ سب کچھ۔ ہاں اپنے طور پر بالکل اکثر لوگ اعمال سے کورے ہوتے ہیں، جو رب نے ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی، جو فرائض عائد کیے، جو اس کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے، بندہ اس کو اسے پشت ڈال کر فراموش کر کے بس اللہ سے یا اللہ تو مجھے یہ بھی دے، تو مجھے وہ بھی دے، تو میری مصیبتیں ڈال دے، تو مجھے میری ساری مرادیں پوری کر دے، ہیں جو میں مانگ رہا ہوں یا اللہ سب کچھ دے دے۔ لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانکے اس نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے وہ امیدیں لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے سب کچھ دے گا جو میں مانگ رہا ہوں، تو پہلے یہ دیکھے کہ میں نے
اللہ کو کیا دیا ہے، میں نے اللہ کی کتنی بات مانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہمارے ذمہ اللہ نے کچھ لگا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ وسیع المغفرہ ہے، وسیع الرحمہ ہے، اس کی رحمت اور بخشش کا کوئی کنارہ نہیں، اور بہت بڑے حوصلے والا ہے۔ وہ ہماری اس کجی کو، ہماری کوتاہی کو، ہماری لاپرواہی، غفلت، سستی، اس کو دیکھ کر بھی بعض اوقات دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں جانتے کہ ہم نے اللہ کی کتنی بات کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو اچھے برے اعمال کرتے ہیں ان کو پورا بدلہ دوں گا، ان کی سیئات، ان کی برائیوں کا۔ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے برا بدلہ ملے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ مسلمانوں سن لو، آپ بھی نہ آپ کی تمنائیں اور خواہشیں چلیں گی، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برے کام کرے گا اس کو برا ہی ملے گا، پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پہلے آپ اللہ کی مدد کرو۔ ان تنصروا اللہ، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو۔ اوفی بعہدی، میں نے جو وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ عالم ارواح میں الست بربکم، اللہ نے پوچھا کہ آپ کا رب نہیں، میں آپ کا خالق نہیں، میں آپ کا مالک نہیں، کیا میں آپ کا معبود نہیں؟ سب نے کہا، سب روحوں نے، قیامت تک آنے والی روحوں نے کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم یقین سے کہتے ہیں تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے۔ نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ ہو کر، پاک صاف ہو کر، سینے کو، دل کو تھام کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے، کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگیں گے جس مدد پر تیرے علاوہ کوئی قادر بھی نہیں۔ ہم نے وعدہ پورا کیا؟ ہم نے کتنے لوگوں کی عبادت شروع کر دی؟ کس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں؟ خاص طور پر ان کاموں میں جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، توڑ دیا وہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا آپ مجھے یاد کرو، اذکرکم میں آپ کو یاد رکھوں گا،
مجھے یاد کرو، پھر میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گا ویسا مجھے پائے گا۔ اگر میرے بندے کا میرے متعلق گمان ہے کہ اللہ بخش دے گا، میں بخش دوں گا، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، میں قبول کروں گا، اللہ معاف کر دے گا، میں معاف کر دوں گا۔ اگر میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہے کہ نہیں اللہ تو دیتا ہی نہیں، کیا فائدہ دعاؤں کا، کیا فائدہ معافی کا، تو میں نہ معاف کروں گا، نہ اس کی بات بولوں گا، اس کے مطالبے بولوں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے گمان کرے گا ایسے مجھے پائے گا۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِهِ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِنْهُ، اگر میرا بندہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے دل میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کسی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی ایک ایسی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو مجلس ان سے بہتر ہے، فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرا بندہ میری طرف آتا ہے ذراعاً، ایک بالش، اور میں اس کی طرف پورا ایک آدھا بازو اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر میری طرف وہ ایک بالش سے زیادہ آتا ہے، میں ایک بازو اس کی طرف جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ یاتی الیہ یمشی، چلتا ہوا آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اس بندے کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ اللہ رب العزت بندے کو دیکھتا ہے کہ پہلے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، عزم کرتے ہیں، ہمت باندھتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے میں ضرور اس کو راستہ دکھاؤں گا، میں صراط مستقیم پر لے آؤں گا۔ اور پھر اگر کہے کہ جہاں کو پڑا رہنے دو تو پھر نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی آپ سے اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان کو، عالم دین کو، قرآن پڑھنے والے کو، نبی کے متبع فرمانبردار کو، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، ان کو کہہ دینا انی قریب، میں دور نہیں ہوں، میں بالکل قریب، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں آپ کی شرک سے بھی قریب۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار پر لبیک ہوں، جواب دوں گا۔ لیکن ایک کام ہے، دعا کرنے سے پہلے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے ساتھ ایمان بھی لائیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو جو میں نے ان کو پکارا ہے تو اس پر وہ بھی جواب دیں، اس پر وہ بھی جواب دیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
پہلے میں نے جو اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی اس پر وہ عمل کرے. میں نے جو اس کو پکارا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اس پر وہ عمل کرے، لبیک کہے، پھر میں بھی اس کی دعا کو، اس کی پکار کو قبول کروں. کچھ ہمارے ذمہ بھی ہے نا. اللہ اکبر. احفظ اللہ یحفظک. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھا کے کہا، اے غلام، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، تجد تجاہک، وفی روایت تجد امامک، رب تیرے روبرو ہوگا، سامنے ہوگا، رب کو حاضر پائے گا. رب کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ رب تو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، ساتوں آسمانوں کو دوسری انگلی پر اٹھائے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ذات ہے. ہم اللہ کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ لگایا کہ ہم ان کی حفاظت کریں، تو اللہ کی حفاظت ہے. اللہ کے دین کی حفاظت، کتاب و سنت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، وحی الہی کی حفاظت، احکام الہی کی حفاظت، یہ رب کی حفاظت. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. مسلمانوں، نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو. والحافظون لفروجہم، کل للمؤمنات کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کچھ ہمارے ذمہ بھی حفاظت لگی ہوئی ہے. احفظ اللہ یحفظک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اے لڑکے، خوشی میں تو رب کو یاد رکھنا، آسانی میں تو رب کو یاد رکھنا. یعرفک فی شدہ، تنگی آئے گی، تکلیف آئے گی، وہ تجھے یاد رکھے گا. ہم پہلے اللہ کو یاد کریں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کو کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، خیر کا بدلہ خیر ہے، اچھائیوں کا بدلہ اچھا ہے، اور برائی کا بدلہ برا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. جو نیکیاں لے کر آئیں گے، اچھائیاں لے کر آئیں گے، عبادات لے کر آئیں گے، ان کے لیے اس سے کئی گنا اچھا اللہ کے ہاں. وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. کل قیامت کے دن گھبراہٹ کا عالم ہوگا، میدان محشر یہ امن میں ہوں گے، بے خوف ہوں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. جو جرائم لے کر آئیں گے، گناہ لے کر آئیں گے، برائیاں لے کر آئیں گے، بغاوتیں، شریعت سے بغاوتیں لے کر آئیں گے، ان کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. پریشان نہ ہو، یہ تمہارے کیے دھرے کا بدلہ ہے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون بما کنتم تعملون بما کنتم تکسبون. بدلہ. اللہ اکبر. ہم دنیا میں دیکھیں
کہ ہم نے اللہ کو کیا دیا، اللہ کی کتنی بات مانی۔ ایک آدمی نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے ڈکار مارا، زیادہ کھا کے آیا ہوگا، ڈکار مارا اونچی آواز سے، آپ نے فرمایا تجشا عنا اکثر عنا جشا کا، ایک روایت میں کف عنا جشا کا، اے ڈکار روک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈکار روک، فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ، جو دنیا میں بہت زیادہ کھاتے ہیں، کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کھا کھا کے، اتنے ہی لمبی اور طویل بھوک برداشت کرنی پڑے گی کل قیامت کے دن۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی دنیا میں کوئی مشکل حل کرے گا، پریشانی میں کندھا اس کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا، ہاتھ بٹائے گا، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کی بلکہ دنیا اور آخرت کی مشکلات میں سے مشکل حل کر دے گا۔ ومن ستر مسلمان سترہ اللہ یوم فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، غلطی ہو گئی انسان سے، ایک مرتبہ ہو گئی، دو مرتبہ ہو گئی، دائمی مجرم نہیں ہے، غلطی ہو گئی، پردہ کرو، پردہ ڈالو۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی غلطی کوتاہی عیب پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں اس کی غلطیوں اور عیب پر پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے اور دیگر مسند احمد وغیرہ کتابوں میں بے شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتق رجلا مسلما آتق اللہ من النار، جو آدمی کسی مسلمان غلام کو، قیدی کو آزاد کروائے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ومن آتق عضوا منہ آتق اللہ عضوا منہ من النار، جو آدمی کسی دوسرے آدمی کے ایک عضو کو آزاد کروائے گا، رہا کروائے گا، اللہ اس کے بھی ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا، حتیٰ فرجہ بفرجہ ہی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ آدھا آزاد کیا، اللہ اس کو آدھا جہنم سے آزاد کرے گا، پورا آزاد کیا، اللہ اس کو پورے کو آزاد کرے گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، برائی کا بدلہ برائی۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا بیان کیا۔ کان رجلا یداین الناس، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، بڑا اچھا آدمی تھا، سرمایہ دار، دولت مند، غنی، متمول۔ لوگ آتے قرض لے جاتے، لوگوں کو بتاتا ہے اللہ نے اس کو مال دیا ہے، قرض لے جاتے، اور اس کے غلام تھے، ڈائری پر لکھا ہوتا فلاں آدمی نے فلاں وقت میں قرض دینا ہے، فلاں نے فلاں، ڈائری پر دیکھ کر اپنے نوکروں کو، غلاموں کو بھیجتا کہ آج فلاں کے پاس جاؤ، آج کا وعدہ ہے قرض دے گا، لیکن یاد رکھنا اگر ہوئے پیسے تو لے آنا، اگر نہیں سختی نہیں کرنی، مار پیٹ نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں کرنا، اس کو مزید مہلت دے کر آ جانا۔ سب کے بارے میں یہی کہتا، برا بلا نہیں کہنا۔ شاید ہم کسی کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ نرمی کرے۔ بندہ فوت ہو گیا، اللہ نے فرمایا بھائی کیا لائے ہو؟ عبادات۔ فرمایا اللہ کچھ زیادہ نیکیاں عبادات تو نہیں ہیں، البتہ میں تیری رضا کے لیے میں
لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا اور لوگوں سے میں چشم پوشی کرتا تھا، مکروز لوگوں سے۔ اللہ نے فرمایا نحن احق ان نتجاوز عنک، آج تو حقدار ہے کہ ہم آج تجھ سے چشم پوشی کریں، تجھے معاف کر دیں، تجھے ڈھیل دیں، جا معاف کیا میں نے، جا تو دوسروں کو معاف کرتا تھا، میں تجھے معاف کیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، رب مہربان ہوگا عرش بری پر۔ من لا یرحم لا یرحم، بخاری مسلم کے حدیث، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا نا، رحم کو، رحم صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو، اس نے اللہ کا حکم الرحمان پکڑ لیا۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا اللہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ رشتے توڑیں گے، قطع رحمی کریں گے۔ اچھا، فرمایا لا ترضینی ان اصل من وصلکی وان اقطع من قطعکی، اے رشتہ داری، اے رحم، میں نے اپنے نام رحمان اور رحیم سے تجھے اشتقاق کیا ہے، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، برابر۔ من وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ، جو نماز میں صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملائے گا، جو صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑے گا۔ جتنی کتب حدیث ہیں موجود ہے یہ حدیث، وَلَا تَخْتَلِفُوا وَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، فرمایا صفوں کے اندر فاصلے نہ چھوڑو، اختلاف نہ کرو، اللہ آپ کے دلوں میں دوریاں ڈال دے۔ برابر ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اسماء بنت ابی بکر کو؟ لا تحسی فیحسی اللہ علیک، لا توعی فیوعی اللہ علیک۔ اسماء ابو بکر کی بیٹی، زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا، گن کر نہ دینا، خرچ کرتے وقت اللہ گن کر دے گا۔ تسمہ بند نہ کرنا تھیلی کا، اللہ بھی بند کر لے گا۔ یابن آدم انفق علیک، بخاری کی حدیث سنی ہوگی بارہا، اے ابن آدم انفق، خرچ کر، انفق علیک، میں اور دوں گا، میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ یہ بھی آزمائش ہے، اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ 24 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے اگر تو باجماعت نماز پڑھے تو 2.5 گھنٹے مجھے دے، چلو 3 گھنٹے لگا لے، 21 گھنٹے تیرے، تو کھا پی سو، اب اپنے حقوق ادا کر، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، تجھے آزادی ہے۔ تو فرغ لعبادتی، کچھ میری عبادت کے لیے، کچھ میرے یاد کے لیے، میرے حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ فراغت۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ املا صدر کا غنن، میں آپ کے سینے کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، آپ کے غربت اور فقر ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، املو یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا، دونوں ہاتھوں سے کمائے گا۔
دن رات کمائے گا، تیرے گھر کا ہر فرد کمائے گا، اور میں تیرے دل میں حرص بڑھا دوں گا۔ ام لو یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اوپر سے تو ڈالتا جائے گا تھیلی میں، نیچے سے سوراخ کھول دوں گا میں، اوپر سے بھرتا جائے گا، نیچے سوراخوں سے نکلتا جائے گا۔ ولم اسد فقرک، تیری غربت، تیری فقر، تیری کلاشی کے راستے نہیں بند کروں گا۔ ایک اسپتال سے آئے گا، دوسرا اسپتال میں چلا جائے گا، تیسرا چلا جائے گا، تیرے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن فرمایا کب ہوگا؟ جب تم میرا وقت گزری دے گا۔ اللہ کے حقوق اللہ کو دو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی مسند احمد میں ہے، ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مختومہ، بڑی مہار نکیل اس کی بڑی قیمتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ تلواروں کو دستے لگا لیتے، سونے کے کسی قسم کے، یہ چیزیں اس وقت عام تھی لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو اونٹنی کی مہار بڑی قیمتی اس نے بنائی ہوئی تھی، لا کر اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ناقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول یہ مہار پکڑو، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اونٹنی بھی اور مہار بھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لاکا سبع مئات ناقۃ یوم القیامہ کلھا مختومہ، اللہ اس اونٹنی کے بدلے میں 700 اونٹنیاں دے گا، سب کو قیمتی نکیل ڈلی ہوئی ہوگی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، برائی کا بدلہ برائی۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا، بس آخری بات کرتا ہوں، مصطح بن اساسہ بدری، تجھے سننا، غزوہ بدر میں شریک ہونے والا، غزوہ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی نا، قیامت تک آنے والے لوگ ان کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ان کی تعداد اتنی تھی، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا قول ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن مسلمانوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی اتنی عظمت ہے، اسی طرح ان صحابہ، ان فرشتوں کی بھی وہ اتنی عزت اور مقام، مرتبہ اور درجہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ جتنے لوگوں نے طالوت کے ساتھ نہر کراس کی تھی، باقی پیچھے لیٹ گئے تھے، 313۔ یہ بدری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، یہ بیچارہ بھی پروپوگنڈے کا شکار ہو گیا۔ منافقین کا پروپوگنڈا اتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اتنا مؤثر ہوتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ بدری صحابی، ابو بکر کا بھانجا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا خالہ زاد بھائی، پروپوگنڈے کا سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ہیں، کہا ممکن ہے یار، بہرحال خاموشی۔ جو گونگا شیطان ہوتا ہے نا، یاد رکھو، جو بندہ برائی میں خاموشی اختیار کر لے وہ برائی کے ساتھ ہوتا ہے، جو برائی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور امنہ بنت جاش، یہ تین، انہوں نے نفی نہیں کی، تہمت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ خبر آئی تھی کل تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا سبحان ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیوی اور ہماری ماں، وہ ایسی اور نہیں ہو سکتا، یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں، کیوں نہیں نفی کی؟ خاموشی اختیار کی، ان کی حمایت ہو گئی۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مصطح بھی سازشیوں کے ساتھ ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر خرچ کرتے تھے. یہ غریب آدمی تھا. بکریوں کا دودھ دے دیتے, بکری ذبح کی گوشت دے دیا, کپڑے دے دیے, جوتا دے دیا, راشن دے دیا, یہ سب کو دیتے تھے. ابو بکر نے کہا اچھا میں تجھے پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں اور تو میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں ہیں, سازشیوں کا ساتھ دے. کہا میں نہیں خرچ کروں گا, جا خود کما اور کھا. اب ہمارے یہاں کیا رویہ ہوتا ہے اللہ اکبر, جس کے ساتھ ہم نیکی کر لیتے نا, امید رکھ لیتے کہ یہ اب ساری زندگی میرا جو ہے نا احسان مند رہے گا اور میں کہوں گا آج تو بھاگو آئے گا, نہیں آتا تو اچھا 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 ہاں تیرے ساتھ میں نے نیکی کی تھی. یعنی نیکی ہم نے اللہ کے لیے نہیں کی, اس کے لیے کی تھی. تو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں جہاں عائشہ رضی کی برات کی 10 آیتیں نازل کی نا, وہ فرما والا یا تعالی اولو الفضل منکم وسعہ, اللہ نے جن کے ہاتھ کھلے رکھے ہیں, جن کو مالدار کیا ہے, وہ قسمیں نہ کھائیں کہ غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے. وہ خرچ کریں یو تو اولی القربا, وہ قریبی رشتہ داروں کو اسی طرح دیتے رہیں, مسکینوں کو, مہاجرین فی سبیل اللہ کو دیتے رہیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اب دیکھو اس آیت پر غور کرو, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اور مسلمانوں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تمہیں بخش دے. تو اگر تم چاہتے ہو نا تو پھر وہی کام کرو جو ابو بکر نے کیا. کیا کیا؟ جب یہ آیت آئی ہاتھ کھڑا کیا, بلا بلا یا ربنا نحب ان تغفر لنا, اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں تو ہماری خطائیں معاف کر دے, گناہ معاف کر دے, ہماری مصیبتیں ٹال دے. ہم یہ پسند کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ وہی کام کریں گے جو کرتے تھے. اے اللہ میں مستہ پر اس سے بڑھ کر خرچ کروں گا جیسے پہلے خرچ کرتا تھا. اور پھر مستہ کو دینا شروع کر دیا, سارا راشن بڑھ کر پہلے سے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم دوسروں کے ساتھ ایسا کرو گے نا پھر مجھ سے امید نہ رکھنا, اور اگر تم چاہتے ہو اللہ بخش دے, ہم دوسروں کو بخش دیں. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرے.